اجتماعی قربانی 2024 اپنے شہر میں رہتے ہوئے ہمارے ذریعے قربانی کروائے۔ آپ کی قربانی ہوں گی اور گوشت غریبوں میں تقسیم کیا جائے گا، جس کی باقاعدہ ویڈیو ریکارڈنگ کری جائیں گی، جسے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ حصہ بک کروانے کے لیے اس نمبر پر رابطہ کریں۔ نہ جاننے کے مزاج سے چلنا آدھا علم ہے، اور میں کچھ جانتا ہوں، مجھے سب کچھ معلوم ہے، یہ خطرے کی گھنٹی ہے۔ اللہ کو یہ بات پسند بھی نہیں آتی کہ میں کچھ جانتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے نبی کہیں بات کر رہے تھے، کسی نے کہا ہے اللہ کے نبی اس وقت روئے زمین پر سب سے زیادہ عالم کون ہے، جاننے والا کون ہے؟ فرمایا میں۔ بس اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی، تم نے کیسا کہہ دیا کہ میں؟ پھر جاؤ ہمارے ایک فلانے بندے کے پاس، یہ علامتیں ہیں، جا کر ملاقات کرو، ان کے ساتھ رہو۔ ٹھیک ہے، اللہ کا حکم ہے۔ حضرت خضر سے جوڑی کر دی۔ حضرت خضر نے کہا میرے ساتھ رہنے کی ایک شرط ہے۔ بولے کیا؟ جو کچھ ہوتا ہے دیکھتے رہو، بولنا مت۔ تم نے بولا کہ تمہاری ہماری چھٹی۔ بولے ٹھیک ہے، چلے۔ حتی اذا رکبا فی السفینۃ خرقا قال خرقت لتغرق اہلها لقد جئت شیئا امرا قال علم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا۔ چلے کشتی میں بیٹھے، اس نے دیکھا اچھے لوگ ہیں، دیندار لوگ ہیں۔ حضرت خضر نے چلتے چلتے کشتی میں سوراخ کر دیا۔ ارے بولے کیا کرتے ہو؟ اس نے تم کو مفت بٹھایا اور تم اس کی کشتی میں سوراخ کر رہے ہو۔ بولے تمہیں صبر نہیں معلوم پڑتا، پہلی بات ہوئی تھی نا۔ ارے بولے پہلی غلطی ہے، معاف کر دو، چلو۔ گئے آگے، کچھ بچے کھیل رہے تھے۔ حضرت خضر نے ایک بچے کو پکڑ کے مار ڈالا۔ الا قتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، سارے چھوٹے بچے کو مار ڈالا تم نے۔ فرمایا پھر ختم، جاؤ۔ ارے نہیں، بولے غلطی ہو گئی، اب بھی کریں۔ پھر چلے آگے، ایک بستی میں گئے۔ بستی والوں سے کہا مسافر ہے، ہمارے لیے کھانے کا انتظام کرو۔ انہوں نے کہا نہیں، ہمارے پابو ضعیفوا، انکار کیا، ہم نہیں کھلائیں گے۔ اسی بستی میں ایک دیوار گر رہی تھی، حضرت خضر نے اس کو کھڑا کر دیا۔ بولے کیسے آدمی ہو تم؟ ارے انہوں نے تم کو کھلایا نہیں، تم نے ان کا کام کر دیا۔ فرمایا ھذا فراق بینی و بین، اب تمہارے میرے درمیان اب علیحدگی ہے۔ اللہ تم کو یہ بتلانا چاہتے تھے، تم کہے ہو میں جانتا ہوں، اب تم کیا جانتے ہو؟ اس چیزیں دیکھی تم کو معلوم نہیں ایسا کیوں ہوا؟ سنو، وہ جو کشتی تھی نا اچھی تھی۔ ارے ظالم بادشاہ تھا، اس کی عادت تھی کہ وہ اچھی کشتی دیتا تو لے لیتا، میں نے اس میں عیب لگا دیا، غریب کی کشتی بچ گئی۔ وہ بچے کو اس لیے مارا، اگر وہ بڑا ہوتا تو اس کے ماں باپ بڑے دیندار تھے، بچے کی محبت میں بے ایمان ہو جاتے۔ میں نے بچہ مار دیا، ان کا دین بچ گیا۔ اور تم نے وہ دیوار کیوں کھڑی کی؟ کہ اس لیے دیوار کھڑی کر دی کہ اس کے نیچے یتیموں کا خزانہ تھا۔ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کے والدین دیندار تھے، نیک لوگ تھے۔ دیوار گر جاتی، یتیموں کا خزانہ باہر آ جاتا، ضائع ہو جاتا۔ اب میں نے دیوار کھڑی کر دی، جب بچے بڑے ہو جائیں گے اپنا حق لے لیں گے، میں نے خیر و بھلائی کے جذبے سے کیا۔ یہ جو بڑے بول ہیں اللہ کو بھی پسند نہیں آتے۔ کیا بات کہی تھی حنین میں صحابہ نے؟ اذا اعجبتکم کثرتکم، اللہ فرما رہے ہیں تم کہتے ہو ہم بہت ہیں، دشمن کم ہیں، 4000 دشمن ہیں، 8000 12000 ہم ہیں، ہم تو نمٹ لیں گے ان سے۔ اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں قدم اکھڑ گئے۔ ہم کچھ نہیں جانتے، اس عزائم سے بیٹھا، ہمیں کچھ نہیں معلوم، ہم سیکھنے، سمجھنے اور لینے کے ارادے سے آئے ہیں۔ اور میں کچھ جانتا رہی، ان کو کیا معلوم؟ میں جانتا ہوں، ان کو نہیں معلوم، میں بہت جانکار آدمی ہوں۔ یہ خطرے کی گھنٹی ہے۔ کس کی گھنٹی ہے؟ اسی مزاج سے چلو، ہمیں کچھ نہیں آتا، ہم کچھ نہیں جانتے، ہم لینے کے ارادے سے آئے، تو آدمی لے کر جاتا۔ میری زندگی بننی چاہیے، میری زندگی میں دین آنا چاہیے، یہ ارادے سے سنو گے تو اللہ دے گا۔ اس کے لیے ہر مجلس میں بیٹھنا، ہر ایک کی بات سننا، اور آدمی ادھر ادھر اپنا وقت ضائع نہ کرے۔
اب پھر آپ کو بار بار بولنے کو اچھا بھی نہیں لگتا، پرانوں کا مجمع ہے، کس کا مجمع ہے، آپ کو بھی برا لگتا ہوگا کہ یار کیسے لوگ ہیں، ہم پرانے، یہ لوگ جانتے نہیں ہمارے مقام کو، آؤ آؤ بولتے، پھر کیا جاؤ جاؤ بولنا، بولو بھائی جاؤ تشریف لے جاؤ، ایسا بولنا پڑے گا پھر تو۔ یہ تو ایسا ہو کہ خود بیٹھے، خود آئے، اس کو جمع کرنے کی ضرورت نہیں پیش آئے، یہ خود جمع ہو جائے گا، قرآنوں کا مجمع ہے، اسے آؤ کہنے کی ضرورت نہ پیش آئے، یہ خود چل کر آئے، یہ خود مجلسوں میں بیٹھے، یہ خود بات سنے۔ ہاں ایک انسان کی ضرورت ہے، اس سے کوئی نہ تو نہیں بولتا، آپ کو انسان کی ضرورت ہے، ایک آدمی کو پیشاب کا شدید تقاضا ہے، سردی ہے، بوڑھا آدمی بیچارہ چلا جائے، بوڑھا تو بیٹھا رہتا ہے، جوان ہی اٹھتا ہے، ہاں کون اٹھتا ہے؟ جوان اٹھتا ہے، بوڑھا بیچارہ برداشت کر لیتا ہے، گڑبڑ جوان کرتا ہے، جمنا ہی۔ انسان کی ضرورت کو تو شریعت بھی منع نہیں کرتی، لیکن معمولی معمولی باتیں آدمی کو اٹھا دے، یہ مناسب نہیں۔ اور یہ مجلسیں اس لیے میں نے شروع میں کہا، اس لیے شروع کی گئی کہ وہ باتیں جو نظام الدین کی چار دیواری میں کہی جاتی ہے، سارا مجمع تو نہیں پہنچ پاتا، نظام الدین گنے چونے لوگ پہنچ پاتے، سال میں وہ بھی 2 سال میں ایک دفعہ 500-600 کا مجمع پہنچ جاتا ہے، باقی جو دوسرا مجمع ہزاروں کا ہے کام کرنے والوں کا، اس کے سامنے بھی تو صحیح بات آنی چاہیے۔ اس وقت آئے گی جب یہ سنے گا کہ بھئی اس وقت کیا کہا جا رہا، کیا ضرورت ہے کام کی، اسے لے، انشاءاللہ اسے کام آگے بڑھے گا، علاقہ ترقی کرے گا، اور علاقوں میں دین کی فضا بنے گی، بے دینی ختم ہوگی، اللہ زندگیوں میں دین کو داخل کرے گا۔ اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے یہ کام زندگی بنانے کے لیے دیا ہے۔ ایک تو ہماری مجلسوں میں جمنے کی عادت، جمعوں کے بہت فائدہ ہے۔ ہمارے ایک بڑے میاں تھے، مر گئے، اللہ ان کی مغفرت کرے، 80 سال کی عمر تک اس شخص نے مسجد میں قدم نہیں رکھا۔ ایک دن بڑے مصیبت سے بمبئی کی تاجروں کی جماعت آئی کہ میں نے کہا تم بھی تاجر ہو، چلو، بڑے مشکل سے بڑے میاں کو لائے۔ بڑے میاں عشاء کی نماز میں لوگ سجدے میں گئے، بڈھا سجدے سے اٹھ کے بھاگا۔ اجتماعی قربانی 2024 اپنے شہر میں رہتے ہوئے ہمارے ذریعے قربانی کروائے، آپ کی قربانی ہوں گی اور گوشت غریبوں میں تقسیم کیا جائے گا، جس کی باقاعدہ ویڈیو ریکارڈنگ کری جائیں گی، جسے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ حصہ بک کروانے کے لیے اس نمبر پر رابطہ کریں۔